لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على وصيه ووزيره وسهره وصاحب لوائه وخليفته علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد. والصلاة والسلام على أئمة المعصومين سيما بقية الله في الأرضين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه عندك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد. أما بعد، فقد جاء في زيارة الوارث لعن الله أمة قتلتكم ولعن الله أمة ظلمتكم ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. صلوات پڑھیں محمد. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، آپ کے سامنے یہ عرض کیا کہ ان فقروں سے جو مشکلات پیش آتی ہیں بلکہ بنائی جاتی ہیں کہ یہ ہماری ایجاد کردہ ہے یا یہ سنت الہی ہے. کیا خدا نے قرآن مجید میں بھی اس عمومیت کو، اس جنرلائزیشن کو بیان کیا یا نہیں؟ آپ کے سامنے کل سورہ آل عمران کی 3 آیتوں کے ذریعے بیان کیا کہ خداوند عالم نے خطاب ان لوگوں سے کیا جو پیغمبر کے سامنے موجود تھے اور گنوایا ان کے جرم کو اور ان کے اعمال کو جو ان سے کم 500 سال پہلے انجام پائے تھے، جس کے ذریعے سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اگر انسان کسی فعل سے راضی ہے، چاہے وہ اچھا فعل ہو یا خراب فعل ہو، اگر کسی کام سے راضی ہے تو وہ اس میں شریک ہے. عزیزان گرامی، کل کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ایک حدیث آپ کے سامنے کے حکمت نمبر 245 میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ الراضی بفعل قوم کالداخل فیہ. مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کسی قوم کے فعل سے، کسی کے کیے سے راضی ہے، وہ اسی میں داخل ہے.
وَعَلَى كُلِّ دَاخِلٍ فِي بَاطِلٍ إِثْمًا، اور جتنے بھی باطل میں داخل ہوں گے، جتنے بھی غلط مذہب میں، غلط چیزوں میں داخل ہوں گے، ان کے دو گناہ ہیں۔ اسم العمل، ایک تو وہ کہ جو کام کر رہے ہیں وہ گناہ ہے، دوسرے والرضا بہ، جو اس سے راضی ہے وہ دوسرا گناہ ہے۔ عزیزان گرامی، یعنی اس حکمت میں، اس کلمے میں مولا کائنات نے یہ بیان کیا کہ ضروری نہیں ہے کہ انسان خود کسی فعل کو انجام دے، ضروری نہیں ہے کہ کسی فعل کو کروائے۔ اگر ایک انسان کسی کام کے ہونے سے راضی ہے تو وہ انہی میں شریک ہے۔ اگر ایک انسان کسی فعل کے نہ ہونے میں راضی ہے تو وہ ان میں شریک ہے جو اس کے مخالف ہیں۔ تو اگر ایک انسان، مولا فرما رہے ہیں کہ اگر ایک باطل پر کوئی راضی ہو جائے تو وہ اسی میں شریک ہے، اگر ایک غلط کام پہ کوئی راضی ہو جائے تو وہ اسی میں شریک ہے۔ تو اب جو ان کا عذاب ہوگا، جو ان کا حق ہوگا، جو ان کو ملے گا وہی اس کو بھی ملے گا جو اس سے راضی ہے۔ اور پھر مولا نے یہ فرمایا کہ نہیں، فقط اس میں شامل نہیں ہے، بلکہ جو گناہ ان کا ہے کہ جو کر رہا ہے وہی گناہ اس کا بھی ہے جو سن کر خاموش ہو کر راضی ہے جس چیز سے۔ عزیزان گرامی، اس حکمت سے یہ پیغام ملا کہ انسان کو توجہ رکھنا چاہیے کہ اگر یہ سوچ کر کہ ہم سے کیا مطلب کہ ہم نے یہ کیا یا نہیں کیا، ہم تو الگ ہیں، بالکل نہیں، ہم اپنے دل کا جائزہ لینا پڑے گا ہمیں۔ مولا فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی کام انجام پا رہا ہے تو دو ہی حالت ہے ہر انسان کی، کوئی واقعہ ہے، کوئی مشن ہے، کوئی بھی پلاننگ ہے، تو انسان کی دو ہی صورت ہے، یا تو اس کے کیے جانے پر راضی ہوگا یا ناراض ہوگا۔ اگر انسان راضی ہے تو اس میں شریک ہوگا، اگر انسان راضی نہیں ہے، اس کا دل راضی نہیں ہے تو وہ اس میں شریک نہیں ہوگا۔ تو اب اگر اچھا کام ہے تو اس اچھے کام میں وہ انسان شریک ہے، جتنا ثواب اس میں ملنا ہے اس ثواب میں یہ انسان بھی شریک ہے جو اس کام کے ہونے سے راضی ہے، اور اگر خدا نخواستہ غلط کام ہے تو جتنا عذاب اس میں ملنا ہے اس عذاب کے ملنے میں یہ بھی شریک ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، ہمارا مذہب تو یہ ہے کہ ہم تو زیارتوں کے اوپر فدا رہتے ہیں، چاہے وہ خانہ خدا کی زیارت ہو اس کی بھی ہم دعا کرتے رہتے ہیں۔ ہماری دعاؤں میں تعلیمات یہی ہیں، روزانہ کی دعاؤں میں اللہم ارزقنی حج بیتک الحرام و زیارت قبر نبیک۔ ماہ رمضان کی جتنی دعا ہے اس میں ہر نماز کے بعد کی ایک لازمی دعا یہی ہے۔ بعض وقت ایک اعتراض کیا جاتا ہے ہمارے اوپر، ہمارے نادان بھائیوں کی طرف سے، کہ تم لوگ، اور ان کا کہنا یہ کہ بقول اب تمہارے جانشین رسول کو تو بہت مانتے ہو لیکن کبھی اپنے نبی کے پاس جانے کی تمنا نہیں کرتے۔ آپ سے بھی ہو سکتا ہے پوچھا گیا ہو، ایک جواب ان سے بتا دیجئے گا، جب بھی کوئی اس قسم کا سوال کرے تو بتا دیئے گا کہ ہمارے یہاں اذان ہوتی ہے اور اذان کے بعد ایک دعا ہے جس کو آپ سب پڑھتے ہیں۔ ایسی دعا ہم کسی امام کے لیے ہر نماز کے بعد، اذان کے بعد نہیں کرتے، ایسی دعا ہم اپنے نبی کے لیے کرتے ہیں۔ وَجْعَلْنِي عِنْدَ قَبْرِ نَبِيِّكَ مُسْتَقَرًّا وَقَرَارًا، خدایا ہمارے رہنے کا ٹھکانہ اپنے نبی کی قبر کے نزدیک قرار دے دے۔ یہ بتا دیجئے گا کہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم نبی کی زیارت نہیں چاہتے، ارے ہم تو ہر نماز کے لیے پہلے، ہر اذان کے بعد یہی دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمارا ٹھکانہ نبی کے قریب قرار دے دے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ حوصلہ پست نہیں کیجئے، یہ ایک حقیقت ہے، سچائی ہے کہ جو توجہ نہیں ہوتی، نماز کے بعد، نماز سے پہلے اذان کے بعد کی دعا سب پڑھتے ہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دعاؤں کو سمجھ کے معنی کے ساتھ پڑھیے۔ اب دعا اگر آپ کو معلوم ہے کہ جب یہ ہم دعا کرتے ہیں کہ وَجْعَلْنِي عِنْدَ قَبْرِ نَبِيِّكَ
پڑھ تو جاتے ہیں، یقیناً جو دعا کے الفاظ ہیں معصوم کی زبان سے نکلے ہوئے ثواب ملے گا، لیکن اگر ہم سمجھ کے پڑھیں تو یہ بیہودے اعتراض کا جواب بھی ہماری طرف سے دیا جاتا ہے کہ ہم کبھی غافل نہیں ہیں، ہم تو ہر وقت اگر ہم زیارتیں پڑھتے ہیں نماز کے بعد تو اذان کے بعد نماز سے پہلے ہی اپنے نبی کو یاد کرتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، تو ہمارا مقصد، ہمارا دین یہی ہے کہ ہم تو زیارتوں پہ فدا رہتے ہیں۔ کتنی زیارتیں ہمارے یہاں موجود ہیں، الحمدللہ کہ ہمارا مکتب دعاؤں کا مکتب ہے، زیارتوں کا مکتب ہے۔ ایسی ایسی زیارتیں اور ایسی ایسی دعائیں ہمارے یہاں موجود ہیں کہ جس کے یہاں موجود ہی نہیں ہے۔ اور اگر واقعاً انسان فخر کرے تو فخر کرنے کے لیے کافی ہے جو دعائیں ہمارے یہاں موجود ہیں۔ ایک دعائے عرفہ کو اگر آپ دیکھ لیے جو امام حسین کا ہے، جو امام حسین نے بیان کیا ہے، کون ہے دنیا کا، کون انسان ہے کہ جو ایسی فکر کو پیش کر سکتا ہے؟ تو ہمارے ہاں زیارت ہے، زیارت جامع کبیرہ ہے، زیارت جامع صغیرہ ہے، زیارت امیر المومنین ہے، ہر موقع پر ہے، زیارت امام حسین علیہ السلام کے سید الزیارات ہے، ہر اعتبار سے زیارت ہے۔ ہمارے یہاں زیارتیں بہت سی ہیں۔ انہی زیارتوں میں ایک جملہ بہت اہتمام سے ہم پڑھتے ہیں کہ خدایا میں گواہی دیتا ہوں۔ مولا کائنات کی زیارتوں میں یہ جملہ ملتا ہے کہ خدایا میں گواہی دیتا ہوں۔ کس چیز کی گواہی؟ وہ گواہی اس چیز کی ہے کہ خدایا ہم شریک ہیں علی کے ان یاور و انصار کے ساتھ کہ جنہوں نے علی کا ساتھ دیا تھا۔ کہاں پر ساتھ دیا تھا؟ ناکسین سے جنگ کرنے میں، مارقین سے جنگ کرنے میں، قاسطین سے جنگ کرنے میں۔ عزیزان گرامی، اگر اس جملے پر غور کریں گے ہم تو ممکن ہے کہ سادگی سے یہ مطلب ہمارے سمجھ میں نہ آئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ان یاور و انصار کے ساتھ شریک ہوں۔ یہی نہیں کہ جو مولا علی کے ساتھ جنگ کر رہے تھے، یقیناً ان کے مرتبے، ان کے درجات بہت بلند ہیں۔ ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہم ان صحابیوں کے ساتھ، ان انصار کے ساتھ ہو جائیں جو کربلا میں تھے؟ لیکن نہیں ہے۔ معصومین نے ہمیں یہ تعلیم کیا ہے کہ تم یہ گواہی دو کہ تم ان میں سے ہو۔ معصومین نے یہ کہا ہے، زیارتیں ہماری سب معصومین سے ہمارے پاس آئی ہیں، تو معصومین نے یہ ہم سے کہا ہے۔ تو یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ صرف اور صرف قرآن کی تعلیمات سے ملے گا۔ اگر قرآن کی یہ سنت جو عمومی سنت ہے، اگر یہ سنت قرآن کے ذریعے ہم نے ہضم کر لیا اور اپنے دل میں اتار لیا، تو پھر یہ جو زیارتوں میں جملے آئے ہیں، یہ جو زیارتوں میں کلمات آئے ہیں، اس سے پھر ہم اپنے آپ کو ان کے ساتھ شریک سمجھ سکتے ہیں۔ اگر قرآنی سنت یہ جو عمومیت کی ہے، یہ جنرلائزیشن کی جو عمومیت کی سنت ہے، اگر قرآن سے ہم نے اس کو قبول نہیں کیا تو پھر جو ہم زیارتوں میں پڑھتے ہیں، ہم جو دوسرے کہتے ہیں وہی اس میں بھی شامل ہو جائیں گے ہم، کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہوں؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر قرآنی سنت کو ہم نے پایا اور اگر ہم نے مولا کائنات کی اس حدیث پہ غور کیا کہ جو ان کے فعل سے راضی ہے وہ ان میں شامل ہے، تو جس طریقے سے جو مولا کائنات کے صحابیوں نے کیا، جو جنگ کی ہے، مولا کائنات کی کتنی مختصر سی حکومت تھی، اس میں 3 بڑی جنگیں لاد دی گئیں۔ آپ دیکھیں ناقصین کی جو جنگ ہوئی، آپ کو معلوم ہے تاریخ کے ناقصین، ناقص کہتے ہیں توڑنے والے کو، جن لوگوں نے بیعت توڑا اور مولا کے سامنے آ گئے، جنگ جمل کو چھیڑا، کون لوگ تھے کہ جنہوں نے حکومت کا لالچ کیا تھا؟ کون سی حکومت؟ بصرے اور کوفے کی گورنری مل جائے، نہیں ملی، مولا کا ساتھ چھوڑ دیا، اور یہی نہیں کیا صرف ساتھ چھوڑ دیا بلکہ جنگ پر آ گئے۔ تو اب جن صحابیوں نے، جن انصار نے مولا کے ساتھ جنگ کیا ہے، جنگ جمل میں، ناقصین کے مقابلے میں، ان کا درجہ بہت بلند ہے، ان کا درجہ بہت عظیم ہے۔ ہمیں زیارت میں مولا کی تعلیم کیا گیا کہ ہم اسی میں سے ہیں، ہم ان کا گواہی دیتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھیوں میں سے ہیں۔ یہی نہیں، جنگ صفین میں جیسے ہی مولا کی حکومت آئی، ویسے ہی گورنر جو شام کا تھا ان کو فوراً برخاست کر دیا۔ تو اب یہ برداشت نہ ہوا، سامنے آ گئے اور جنگ کرنے کے لیے آ گئے۔ تو اب کن لوگوں نے جنگ کیا ہے مولا کے ساتھ؟
ایمان کے مکمل درجے پر فائز ہونے کے بعد کچھ لوگ تھے جو علی کا ساتھ دے رہے تھے. ڈما ڈول ایمان والے نہیں، جن کا ایمان ڈگمگا رہا ہو، ایسے لوگ نہیں تھے علی کے ساتھ. اور ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھیوں میں ہم ہیں. تو اب معلوم یہ ہوا کہ جن لوگوں نے جنگ صفین میں علی کا ساتھ دیا ہم ان میں سے ہیں. اور یہی نہیں کہ وہ صفین کے حالات جو آپ کے سامنے ہیں کہ کس طریقے سے مولا کائنات کو مجبور کیا گیا کہ جنگ میں صلح کو قبول کریں، اور وہی لوگ جن لوگوں نے ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد علیہ اشارہ یہ کیا جا رہا ہے کہ آگے بلا لیا، آپ لوگ خود سے اٹھ کر آگے چلے آئیے. ایک مرتبہ امام زمانہ کا نام لیجیے اور کھڑے ہو کر آگے بڑھ کے چلے آئیے. بر محمد و آل محمد. ایک مرتبہ اور صلوات پڑھیں محمد. تو عزیزان گرامی، آپ غور فرمائیں اس کے اوپر، دیکھیں کہ یہ جو کہا جا رہا ہے ہم سے زیارتوں میں فرمایا جا رہا ہے، اس کو تو ہم بہت عمومیت دے سکتے ہیں. موضوع ہمارا اس وقت یہی ہے، عمومیت دینا. تو اگر واقعاً ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ علی کے ساتھیوں میں قرار دینا ہے تو اس بات کی اب گواہی دی جاتی ہے، تو کیا ہم صرف اسی پر محدود ہیں؟ نہیں، ہم تو جتنے اللہ کے طرف نیک کام کرنے والے ہیں، جنہوں نے خدا کی طرف بلایا ہے، جنہوں نے اللہ کی طرف دعوت دیا ہے، ہم سب کے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں. ہم اگر اس زمانے میں ہیں تو ہم اس زمانے کے لوگوں میں اپنے آپ کو شریک کر سکتے ہیں. کس طریقے سے؟ کہ جو ان کے اعتقادات تھے، جو ان کی بنیادیں تھیں، ہم اس کے اوپر اپنے عقیدے کو قائم کر لیں، ہم ان کے سپاہیوں میں شمار ہو جائیں گے. اگر جناب ابراہیم کی سیرت اور جناب ابراہیم کی جو سنت تھی اس پر عمل کیا تو ہم ان کے سپاہیوں میں شامل ہیں. اگر جناب موسیٰ کی جو سنت و سیرت اور سنت تھی اس پہ عمل کیا تو ہم ان کے سپاہیوں میں شامل ہیں. اگر ہم نے جناب عیسیٰ کے سپاہیوں میں جو ان کی سیرت اور خاصیت تھی اس کے اوپر عمل کیا تو ہم ان کے سپاہیوں میں شامل ہیں. معلوم یہ ہوا کہ فقط ایسا نہیں ہے کہ ہم علی ابن ابی طالب کے سپاہیوں میں اپنے آپ کو شامل کر رہے، نہیں. اگر ہماری نیت ایسی ہے کہ جو اس زمانے میں کیا جا رہا تھا ہم اس سے راضی ہیں، اور اگر ایسا امتحان کا مرحلہ ہمارے سامنے آ جائے اور ہمیں قربانی پیش کرنا پڑے تو ہمارے قدم لڑکھڑائیں گے نہیں، ہم ڈگمگائیں گے نہیں، ہم اسی طریقے سے اپنے آپ کو قربانی کے راستے پر لگا دیں گے جیسا کہ اصحاب علی نے، جیسا کہ اصحاب نبی نے، جیسا کہ اصحاب حسین نے اپنے آپ کو پیش کر دیا. تو یقین جان لیجئے کہ پھر ہم مولا کائنات کی حدیث کی روشنی میں، قرآن مجید کی تعلیمات کی روشنی میں ان سب کے ثواب میں شریک ہیں. جو ان کو درجہ ملے گا وہی ہمیں بھی ملے گا. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. تو عزیزان گرامی، یہ کم منزل نہیں ہے جو ہمیں زیارتوں میں تعلیم کیا گیا ہے. آپ دیکھیں واقعاً کتنی عظیم منزل ہے. کسی نبی کو بھی آپ دیکھ لیں، جناب ابراہیم کو دیکھ لیں، خداوند عالم کہہ رہا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. جناب ابراہیم کی صفت یہ بیان کی جا رہی ہے کہ جناب ابراہیم صدیق تھے، پیغمبر سے کہا جا رہا ہے. خداوند عالم قرآن مجید میں سورہ مریم کی آیتوں کو دیکھیں، تقریباً 42-43 آیتیں جو اس کے بعد ہیں، اس میں خداوند عالم جناب ابراہیم کے لیے بیان کر رہا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ. یہ اپنی کتاب یعنی قرآن مجید میں ابراہیم کا تذکرہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ صدیق تھے. عزیزان گرامی، جناب ابراہیم کی سنت، جناب ابراہیم کی پیدائش کیسے ہوئی تھی؟ نمرود ابن کنعان جو بادشاہ وقت تھا، وہاں پر ہر زمانے میں جو خدائی حکومت کرنے والے نہیں ہوتے ہیں، جو الہی حاکم نہیں ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ جادو ٹونے، پیشن گوئیاں، ستارہ شناس، چاند اور ان چیزوں کی جو باتیں ہوتی ہیں جوڑ گھٹا کر اس پر عمل کرتے ہیں. اس لیے کہ خدا پر بھروسہ نہیں ہوتا، اور یہ پہلے زمانے میں بہت زیادہ ہوتا تھا، اور آج بھی ہوتا ہے کہ خواب دیکھ لیا تو بہت بڑا پلان چلا گیا. تو عزیزان گرامی، نمرود کو یہ بتایا گیا
کہ تمہاری حکومت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری حکومت کو ختم کر دے گا. شاہی فرمان جاری ہو گیا. اب آپ دیکھیں اس قسم کے شاہی فرمان آج بھی کہیں کہیں جاری ہوتے ہیں. تو یہ شاہی فرمان جاری ہو گیا, کیا کوئی مرد کوئی عورت کے ساتھ نہیں رہے گا. فطرت انسانی کے خلاف شاہی فرمان آ گیا. اور اگر آج کی دنیا میں بھی اس قسم کے کوئی فطرت انسانی کے خلاف کام ہو جائے تو سوچ لیجئے گا یہ الہی سنت نہیں ہو سکتی, خدائی سنت نہیں ہو سکتی. شیطانی سنت تو ضرور ہو سکتی ہے, خدائی سنت نہیں ہو سکتی. تو اب یہ شاہی فرمان آیا اور یہ فرمان جاری بھی ہو گیا. معلوم ہوا کہ خواتین اور عورتیں ایک طرف ہیں, مرد ایک طرف ہیں, کوئی کسی سے مل نہیں سکتا. عجیب منزل ہے, کشمکش میں لوگوں کی زندگی گزر رہی ہے. وقت گزرا, پھر انہی ستارہ شناسوں نے جو تارے دیکھ کر پیشن گوئی کرتے تھے انہوں نے پھر آ کے بتا دیا کہ نہیں, یہ بچہ تو ماں کے پیٹ میں آ چکا ہے. ساری کوششیں ناکام ہو گئی. ایک فرمان ختم ہو گیا, اچھا ٹھیک ہے, یہ جو جدا رہنے کا الگ رہنے کا جو فرمان تھا یہ ختم ہوا. دوسرا فرمان آ گیا. دوسرا فرمان کیا آ گیا؟ کوئی بچہ پیدا ہوئے, جیسے ہی پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے. یہ لیجئے, اب ایک دوسرا مسئلہ کھڑا ہو گیا. اب نہ جانے کتنے بچے جناب ابراہیم کے نام پر قربان ہونے والے ہیں. جناب ابراہیم کی مادر گرامی, جناب ابراہیم شکم مادر میں ہے, کسی کو احساس تک نہیں ہے. خداوند عالم کی طرف سے انتظام ہے. وہ منزل بھی آئی کہ آپ شہر سے باہر گئیں, ایک پہاڑ پر گئیں اور پہاڑ میں ایک غار میں گئیں اور وہاں جناب ابراہیم کی ولادت ہوئی اور جناب ابراہیم اس دنیا میں آ گئے. تو اب شاہی فرمان جاری ہوا کہ بچوں کو جو دنیا میں آ چکے ہیں انہیں ڈھونڈو, اس لیے کہ وہ دنیا میں آ چکا ہے. جناب ابراہیم کی ماں نے بچے کو غار میں رکھا اور اینٹ پتھر لگا کے غار کے دہانے کو بند کیا, چھوڑ کر چلی آتی تھی رات میں اور پھر جاتی تھیں. اس طریقے سے جناب ابراہیم کی مادر گرامی نے جناب ابراہیم کی پرورش کی اسی غار میں, یہاں تک کہ جناب ابراہیم چلنے پھرنے لگے. اب جب تھوڑے بڑے ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم باہر جائیں گے, باہر جائیں گے. جناب ابراہیم اپنی مادر گرامی سے خواہش کرتے رہے. اب جب تھوڑا سا نوجوانی کے عالم میں آئے, نہ جانے کتنے سال کا عرصہ گزر گیا, جناب ابراہیم کو ان کی مادر گرامی لے کر آئیں. اور اب جب لے کر آئیں اس شہر میں تو اب وہاں پر جب پہنچے جناب ابراہیم تو جتنی حفاظت سے خداوند عالم نے جناب ابراہیم کو اس دنیا میں بھیجا تھا, اب جب جناب ابراہیم پہنچے تو وہاں کیا دیکھا کہ ان کے گھر کے بغل میں ہی جو گھر ہے چچا کا گھر, اس گھر میں بتوں کو تراشا جا رہا ہے. جناب ابراہیم جو اتنے الہی انتظام سے پیدا ہوئے, جناب ابراہیم جب پہنچے تو کیا دیکھا, چچا کے گھر میں خود چچا بیٹھ کر بت بنا رہے ہیں اور چچا کے بیٹے بتوں کو بیچ رہے ہیں گھروں پہ لے جا کے. جناب ابراہیم جب وہاں آئے تو لوگوں کو یہ محسوس نہیں ہوا کہ یہ کون ہے, یہ خدا کا انتظام تھا. جناب ابراہیم ایسا گھل مل گئے کہ جیسے اسی عالم میں پیدا ہوئے ہیں, یہیں پر رہے بڑے ہیں. اور اب چچا کا فرمان آیا کہ لے جاؤ ان بتوں کو بیچ کے آؤ. تو پہلے ہم تو نہیں جائیں گے ان بتوں کو بیچنے, تم ہمارے گھر میں رہ کے ہماری مخالفت, ہم ان بتوں کو نہیں بیچنے جائیں گے. قرآن کہتا ہے ابراہیم صدیق تھے. ارے صدیق قرآن نے کس کو کہا ہے؟ جو جیسے ہی عالم وجود میں لوگوں کے سامنے آیا سب سے پہلی مخالفت کیا ہے کہ ہم بتوں کو نہیں بیچیں گے. صدیق. عزیزان گرامی, جناب ابراہیم کا سابقہ چچا سے ہوا. چچا سے کہا کہ چچا آپ کیسے بتوں کو, کیسے پتھروں کو پوج رہے ہیں جو نہ سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے, ولا یغنی عنک شیئا, اور جو آپ کی کسی ضرورت کو پورا ہی نہیں کر سکتا. جناب ابراہیم نے جیسے ہی چچا سے کہا, چچا کو اب خطرہ لگا. آج تک تو یہ ہمارے بتوں کو بیچتا نہیں تھا, اب یہ ہمارے بتوں کے اوپر اعتراض بھی کر رہا ہے. جیسے ہی یہ کہا گفتگو بڑھی جناب ابراہیم اور آزر کی. جناب ابراہیم سے کہا کہ تم ہماری بارگاہ سے, ہماری نظروں سے دور ہو جاؤ, اگر نہیں گئے تو لارجمنک, میں تم کو رجم سنسار کر دوں گا.
وَاحْجُرْنِی مَلِیًّا، ہم سے دور ہو جاؤ۔ جناب ابراہیم نے کہا ٹھیک ہے، ہم آپ سے کنارہ کشی اختیار کر لے رہے ہیں، میں اپنے پروردگار سے آپ کے لیے استغفار بھی کر لوں گا، لیکن یہ جان لیجئے کہ میری طرف مجھ کو خداوند عالم نے علم دیا ہے، میں آپ کی سیدھے راستے کی طرف ہدایت کروں گا چچا۔ نہیں مانے۔ جناب ابراہیم کا بچپنا دیکھیے، ابھی نوجوانی کے عالم میں ہیں۔ جناب ابراہیم نے جو بت لے جا کر بیچتا تھا اس کے سامنے جا کھڑے ہو جاتے تھے کہ کیا خرید رہے ہو، اس کے اندر کوئی طاقت ہے کہہ کے چلے جاتے تھے۔ اب یہ ضرورت ہونے لگی کہ ایک جوان ہے کہ جو بتوں کی مخالفت کر رہا ہے۔ اب یہاں پر اس شہر میں دستور یہ تھا کہ لوگ عید منانے کے لیے، خوشی منانے کے لیے سب شہر سے باہر چلے جاتے تھے۔ جناب ابراہیم انتظار کر رہے تھے کہ کبھی موقع ملے بت خانے کو خالی کیا جائے، موقع نہیں مل رہا تھا۔ سال میں وہ ایک موقع آیا، اب یہ بتوں کو پوجنے والے، پرستش کرنے والے وہ گئے اور بتوں کے سامنے کھانے رکھے اور خوب بابرکت کھانے، بڑے اچھے اچھے لذیذ کھانے رکھے، اور اس کے بعد شہر سے باہر عید منانے کے لیے چلے گئے۔ جناب ابراہیم نہیں گئے، تنہا رہ گئے۔ اب جناب ابراہیم کو کیا سوجا؟ جناب ابراہیم بت خانے میں گئے، بڑا منور، زرق و برق، ارے سجا ہوا بڑی زینت کے ساتھ۔ وہاں پہنچے تو دیکھا کھانا رکھا ہوا ہے۔ جناب ابراہیم نے ایک تور اٹھایا، ایک کلہاڑی اٹھایا اور اس کے بعد لے کر گئے، کھاؤ اس کھانے کو۔ کوئی آواز نہیں، بولتے کیوں نہیں؟ ایک کا ہاتھ توڑا، آگے بڑھے کسی کا پیر توڑا، اور آگے بڑھے کسی کی گردن توڑی۔ اس طریقے سے وہ سجے سجائے بت خانے کو ویرانے میں تبدیل کر دیا۔ اور اس کے بعد یہیں پہ بات ختم نہیں کی، جو ان کا سب سے بڑا ہیڈ جو بیچ میں تھا اس کے کندھے پہ وہ کلاڑی لٹکا کر چلے آئے۔ اب جب یہ شام کو قافلہ پلٹا تھکا ہوا عید منا کر، تو اب یہ کہ بت خانے میں جو کھانے رکھے تھے اس کو جا کے کھانا ہے، وہ بابرکت ہو چکا ہے۔ اب وہاں پہنچے تو وہاں تو کچھ اور ہی منظر تھا، سب تہس نہس ہو چکا تھا۔ جناب ابراہیم کون ہیں جن کو قرآن صدیق کہہ رہا ہے؟ بتوں کو توڑنے والا ابراہیم صدیق ہے۔ اب وہاں جب پہنچے تو یہ کس نے کیا؟ تو اب یہ کہا گیا، جناب ابراہیم اتنے غیر معروف تھے، کہا گیا کہ ایک جوان ہے یقال لهم فتى، اس کا نام ابراہیم ہے۔ یعنی کسی نے ڈائریکٹ نہیں کہا وہی۔ اب لوگوں کو جمع کیا گیا، عدالت سج گئی۔ اب عدالت میں کیا گفتگو ہونی ہے؟ عدالت میں یہ گفتگو ہونی ہے کہ یہ کس نے توڑا ہے، پہلے یہ ثابت ہو جائے۔ جیسے ہی پوری دربار، پورا عدالت سج گئی، جناب ابراہیم کو مجرم کے طور پر پیش کیا گیا۔ جناب ابراہیم سامنے آئے، پوچھا تم نے کیا ہے ایسا؟ جناب ابراہیم نے کہا ہم سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ ارے دیکھتے نہیں ہو یہ تمہارا جو بڑا بت ہے، اس کو دیکھو، اس نے اوزار اسلحہ تو اپنی گردن میں لٹکا رکھا ہے، جا کے اس سے پوچھو۔ عجیب منزل ہے۔ عزیزان گرامی، قرآن کی زبان ہے، اگر ہمارے ائمہ اہل بیت و اطہار نہ ہوتے تو ہم بھی اس طرح سمجھتے، اور اپنے مکتب خلفاء کے مفسرین کی طرح ہم بھی یہ کہہ دیتے کہ ابراہیم نعوذ باللہ جھوٹ بولے۔ لیکن صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ پوچھا گیا کہ ابراہیم جھوٹ بولے؟ کہا نہیں، ابراہیم جھوٹ نہیں بولے تھے، یہ ایک انداز گفتگو ہے۔ ابراہیم خدا کی تعلیمات کے دائرے میں خدا کو پہچانوانا چاہ رہے تھے، بے نیاز خدا کو ان گونگے بہرے خداؤں کے سامنے پہچانوانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو، کیا دیکھو؟ جناب ابراہیم نے کہا انہی سے پوچھ لو۔ ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ نہیں، یہ دیکھو، یہ بڑا تھا، یہ اس کو ڈر لگا تھا کہ یہ سب بڑے ہو کے میری جگہ لے لیں گے، سب کو گرا دیا مار کے۔ ایک لمحے کے لیے پورے مجمع پہ ایک سکوت طاری ہوا اور سب متوجہ ہو گئے۔ ایک نور ایمان آیا سب کے دلوں میں کہ ہاں غلط ہے، ہم تو غلط اس طرف جا رہے تھے، ان کو تو نہ بولنا آتا ہے نہ سننا آتا ہے، یہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، ہم ایسے کو پوچھتے ہیں۔ لیکن رحمانی نور ابھی پوری طریقے سے پھیلا نہیں تھا کہ شیطان آیا، اور اس نے کسی کو بہکایا اور ورغلایا، کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا،
یہ تو بے جان ہیں، یہ کہاں سے کریں گے؟ تم نے توڑا ہے اس لیے کہ تم ہمارے خداؤں کے منکر تھے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ انہو کانا صدیقا نبیہ، جناب ابراہیم صدیق نبی تھے۔ جناب ابراہیم کا کام کیا تھا؟ جناب ابراہیم سب سے پہلے بت فروشوں کی مخالفت کیا، اس کے بعد بت تراشنے والوں کی مخالفت کیا، اور اس کے بعد بت خانے میں رکھے بتوں کو توڑ کر بت شکن بن کر جناب ابراہیم نے بت شکنی کر کے بتوں کی پرستش کرنے والوں کی مخالفت کیا۔ اب اس کے بعد وہاں پر یہ آواز گونجی کہ نہیں، اس کو تو سزا ملنی چاہیے، اس نے ہمارے خداؤں کا انجام کر دیا ہے، اس نے ہمارے خداؤں کو توڑ دیا ہے۔ جتنی پبلک تھی دھیرے دھیرے کر کے، ہاں عزیزان گرامی، چاہے آج کا زمانہ ہو چاہے پہلے کا زمانہ ہو، سب سے سخت سزا یہ ہوتی ہے کہ انسان کو زندہ جلا دیا جائے۔ یہی سزا جناب ابراہیم کے لیے چنی گئی، جناب ابراہیم کو زندہ جلا دیا جائے۔ آپ جانتے ہیں جس وقت لکڑیاں اکٹھا کرنے کی بات آئی تو کتنا ثواب اس کا بیان کیا گیا کہ وہ لکڑیاں، وہ عورتیں جو گھر میں بیٹھ کر چرخہ کاٹتی تھیں اور اپنا خرچ چلاتی تھیں، وہ بھی اپنی آمدنی سے لکڑیاں اکٹھا کر رہی تھیں۔ تاریخ لکھتی ہے کہ اتنی لکڑیاں اکٹھا ہو گئیں کہ جس وقت آگ لگائی گئی تو کافی بلندی تک آسمان سے کوئی پرندہ اڑ کے نہیں جا سکتا تھا، ایسی آگ۔ اب یہ فکر ہوئی، سارا مجمع دیکھ رہا ہے کہ اس میں ابراہیم کو ڈالا کیسے جائے۔ غور فرمائیے گا، خدا کے لیے کام کرنے والے ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ کیسے؟ ایک ڈول بنایا گیا، ایک منجنیق تیار کی گئی اور اس سے جناب ابراہیم کو پھینکا گیا۔ جیسے ہی پھینکا گیا، اب سوچے جب پھینکا گیا اور پھینکنے کے درمیان، آگ تک پہنچنے کے درمیان، جناب ابراہیم آگ میں پہنچنے ہی والے تھے، نہیں اس سے پہلے ہی جبریل آ گئے اور آ کر پوچھا۔ وہ بھی کیوں آئے؟ صفِ ملائکہ میں ایک عجیب شور بچا ہوا تھا کہ ارے جو ہماری تعلیمات الہی کو جو پھیلا رہا ہے، جو ہمارا رہبر ہے، اس کو آگ میں جلایا جا رہا ہے۔ جبریل جاؤ۔ جبریل آئے اور آ کے پوچھا ابراہیم کوئی مدد درکار ہے؟ کہ نہیں، تم سے تو کوئی مدد نہیں چاہیے، اما من کا فلا، تم سے نہیں، پھر کس سے چاہیے؟ تو اپنے پروردگار ہی سے مدد کر لو، مدد طلب کر لو اپنے خدا سے، ہم تمہارے پاس ہیں، جو حکم آئے گا ہم فوراً انجام دے دیں گے۔ کہا نہیں، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ خدا جس کی میں نے تبلیغ کی ہے، جس کی الہیت کو، الوہیت کو ہم نے پھیلایا ہے، جس کو دنیا کے سامنے بتایا ہے، وہ خدا ہمارے دل کے حالات سے آگاہ ہے، وہ ہمیں جانتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ ہمارا خدا بہتر جانتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اگر اس کی مرضی یہی ہے کہ اس آگ میں جل کر راکھ ہو جاؤں تو میں اسی پر راضی ہوں۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ جناب ابراہیم نے جیسے ہی یہ کہا تو وہ خدا جس پر ابراہیم کو پورا بھروسہ تھا، وہیں سے آگ کو حکم ہوا، آگ جس کا کام جلانا تھا، آواز آئی یا نارو کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی پڑ جا، ابراہیم کے لیے گلزار بن جا۔ جیسے ہی یہ آواز آئی، جناب ابراہیم آگ میں گئے، ادھر آگ ٹھنڈی ہونی شروع ہوئی۔ جناب ابراہیم وہاں گئے، تسبیح پروردگار پڑھ رہے ہیں، عبادت الہی میں مصروف ہے۔ وہ پورا مجمع جو تماشائی بن کر آیا تھا سب دیکھ رہا ہے۔ اب جو نمرود نے دیکھا تو یہ دیکھا کہ ابراہیم جل تو نہیں رہے ہیں، بالکل صحت و سلامتی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اور بلندی پہ گیا، اور اونچائی پہ گیا کہ میں غلط تو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ اب جب بلندی پر پہنچا تو وہاں سے جا کر اس نے اعلان کیا کہ اے ابراہیم، واقعاً تمہارا خدا بہت عظیم و برتر ہے۔ جناب ابراہیم نے وہیں سے کہا تو ایمان لے آؤ، تو اپنی شرطیں رکھنا شروع کر دیا۔ عزیزان گرامی، یہ جناب ابراہیم کی آپ زندگی کو دیکھیں کہ جب پیدا ہوئے تو اس تک خدا نے دشمنوں کو نہیں پہنچنے دیا۔ جب میدان میں آئے تو سب سے پہلے آ کے بتوں کو ہلانا شروع کر دیا، بتوں کے تراشنے والے سے جھگڑا مول لیا، بتوں کے توڑنے بیچنے والوں سے جھگڑا لے لیا، اور اس کے بعد بت خانے میں جا کے تمام بتوں کو توڑ کر گرا دیا۔ اور اس کے بعد یہی نہیں، اس کی سزا جو ملی وہ کیا ملی کہ آگ میں ڈالا گیا، لیکن خدا نے بچایا۔ اب جب یہ اتنے مرحلے سے ابراہیم گزر گئے،
ساری زندگی جس نے خدا کی وحدانیت کی تبلیغ کیا، ساری زندگی جس نے اللہ کو ایک پہچنوایا، جب اس نے اپنی ساری زندگی کو اس کامیابی سے گزار دیا تو خداوند عالم اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ ابراہیم کا تذکرہ کرو، یہ بہت بڑے صدیق نبی تھے۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید کی تعلیمات میں اگر ہمیں دیکھنا ہے تو قرآن مجید صدیق اسے کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کی الوہیت کو پھیلاتا ہے، جو اس کی توحید کا اعلان کرتا ہے، جو یکتا پرستی کی طرف لے آتا ہے، لیکن ہم اسی کو صدیق کہتے ہیں جس کو قرآن نے صدیق کہا ہے۔ دنیا چاہے جس کو صدیق کہے گئے، صدیق کا معیار یہ ہے کہ نہ کبھی بت کی پرستش کیا ہو، نہ کبھی بت کی تبلیغ کیا ہو۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ قرآنی تعلیمات کی روشنی میں اگر کسی کو صدیق کہنا ہے تو دیکھ لو، نہ ماضی میں کبھی بت پرستی کیا ہو، نہ حال میں کبھی بت پرستی کیا ہو، نہ مستقبل میں کبھی بت پرستی کی طرف گیا ہو، شرک کا شائبہ بھی نہ پایا جاتا ہو، ایسے کو خدا صدیق کہہ رہا ہے۔ اگر تمہیں بھی کسی کو صدیق کہنا ہے تو یہ دیکھ لو یہ قرآن کا معیار پایا جا رہا ہے یا نہیں۔ اگر قرآنی معیار کے مطابق کوئی ہے تو شوق سے اسے صدیق کہہ کے پکارو۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تو عزیزان گرامی، ہم کو شامل ہونا ہے۔ ہم کو کیا شامل ہونا ہے؟ ہم ابراہیم کی امت میں نہیں، ہم ابراہیم کے لشکر میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں ابراہیم پر۔ ہم جناب عیسیٰ کے لشکر میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ایمان رکھ کر ان کے لشکریوں میں شامل ہونا، چاہے وہ ابراہیم کا لشکر ہو، چاہے وہ موسیٰ کا لشکر ہو، چاہے وہ عیسیٰ کا لشکر ہو، چاہے وہ پیغمبر اسلام کی جنگیں ہو، ان تمام لشکریوں میں شامل ہونے کے لیے ہمیں اگر شامل ہونا ہے تو ہمیں ان سب پر ایمان رکھنا ہوگا۔ جس طریقے سے ان کے ساتھ رہنے والے ان کے افعال سے راضی تھے، ویسے ہی ہمیں بھی راضی ہونا ہوگا۔ تو پھر جا کر یہ ہمیں سند ملے گی، پھر جا کے ہمیں یہ مفہوم سمجھ میں آئے گا قرآن مجید کی روشنی میں کہ واقعاً کہ جو ان کے فعل سے راضی ہے وہ ان میں شامل ہے۔ پھر جا کے پھر ہمیں آواز دی جائے گی، پھر کل جب میدان محشر میں آواز دی جائے گی کہ اے انصار نبی آؤ، تو پھر سب نہیں وہی جائیں گے جو ان کے افعال سے راضی تھے۔ تو اب جب پکارا جائے گا تو اس میں خالی ان کے ساتھ رہنے والے نہیں ہوں گے۔ ہم جناب ابراہیم کے تمام اعمال و افعال و کردار سے راضی تھے، ہم بھی ان کے اصحاب میں شامل ہو جائیں گے۔ ہم راضی ہیں جناب عیسیٰ کے لشکریوں سے جو انہوں نے کیا، ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں گے۔ یہی نہیں، جب پکارا جائے گا اصحاب نبی کو پیغمبر بلائیں گے تو ہم کیونکہ ان کی شریعت پر قائم ہے، ہم بھی ان کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے۔ یہی نہیں، جس وقت ہمیں کربلا والوں کے ساتھ دیکھا جائے گا تعجب نہ کرنا، ہم راضی ہیں ان لوگوں سے جو کربلا میں حسین کی حمایت میں آئے تھے۔ ہم ان کے لشکاموں سے راضی، ان کی حمایت سے راضی، ان کی نصرت سے راضی، اور ہماری تو تمنا یہی ہے دل اور قلب سے کہ اگر ہم اسی لیے تو پڑھتے ہیں یا لیتنی کننا معکم فافوز معکم، اے کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو ہمیں بھی کامیابیاں مل جاتی۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تو عزیزان گرامی، فقط نیگیٹو پوائنٹ سے نہیں دیکھیں آپ اس کو کہ نہیں جو برائیوں میں شامل ہے وہی نہیں، ہم کیوں ان سے فقط اس کی طرف جائیں؟ وہ تو جو برا ہے، جو ان کے غلط راستوں پہ جا رہا ہے، جو شیطانی راستوں پہ چل رہا ہے، وہ ان تفسیروں میں پڑے، وہ اس میں الجھا رہے، لیکن ہم تو رحمانی راستے پہ چل رہے ہیں، صراط مستقیم پر ہم قائم ہیں۔ ہم صراط مستقیم پہ جب چل رہے ہیں تو ہم تو اسی عمومیت کو دیکھیں گے جس میں ثواب پایا جا رہا ہے، ہم تو اسی جنرلائزیشن کو دیکھیں گے جس میں تمام کے تمام اچھے کاموں کا بدلہ مل رہا ہے۔ ہمیں دوسری طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، فرصت ہی نہیں ہے۔ کہ یہی تو بات ہے کہ معصومین نے اپنی تمام تعلیمات میں یہ کہا ہے، ہمارے چاہنے والے وہ ہیں کہ جب بھی ہوتا ہے تو ہمارے نام پر سب یکجا ہو جاتے ہیں، جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو سب آپس میں متحد ہو جاتے ہیں۔ کوئی ہمارے چاہنے والوں میں کوئی ایک دوسرے کا دشمن نہیں ہوتا، ہمارے چاہنے والے آپس میں نہیں لڑتے ہیں، ہمارے چاہنے والے متحد ہوتے ہیں ہمارے دشمنوں کے خلاف، ہمارے چاہنے والے
والے یکجا ہوتے ہیں، اکٹھا ہوتے ہیں ہمارے دشمنوں کے خلاف، تو ہمیں فرصت ہی کہاں ہے کہ ہم غیروں کی طرف جھانکیں؟ ہم تو ایک نقطہ اتحاد پر، جو حسینیت کا مرکز اتحاد ہے، جہاں پر ہر انسان کو درس اتحاد ملتا ہے، ہم اس جگہ پر اکٹھا ہو چکے ہیں اور اسی پہ انشاءاللہ قائم رہیں گے، اور اسی پر قائم رہتے ہوئے اپنے امام قائم کا انتظار کریں گے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم ادھر ادھر راستوں پہ بھٹکیں جب ہماری نجات کے لیے ہمیں یہ بتا دیا گیا ہے۔ عزیزان گرامی، روایت میں ہے کہ تمام ائمہ اطہار سفینہ نجات ہیں، لیکن سب سے تیز نجات کا سفینہ اسرع سفن کلہم سفینۃ النجات، تمام ائمہ سفینہ نجات ہیں، لیکن اسرع السفن، سب سے تیز چلنے والا سفینہ کون سا ہے؟ سفینۃ حسین ابن علی ابن ابی طالب۔ حسین کا سفینہ یقیناً محرم کا چاند نمودار ہو چکا ہے، اور سب نے حسین کے سفینے پہ قدم رکھ دیا ہے۔ کوئی شک نہیں ہے کہ ہم سب حسین کی کشتی پر سوار ہو گئے۔ عزیزو، حسین کی کشتی پر سوار ہوتے وقت خیال رہے کہ کشتی کا مالک ہم سے راضی رہے، ہمارا کوئی عمل، ہمارا کوئی فعل ایسا نہ ہو کہ کشتی کا مالک ہم سے راضی نہ رہے۔ چاند نمودار ہوا، ہم استقبال میں لگ گئے۔ کل تک جو عزا خانے بند تھے آج کھل گئے، جہاں پر تبرکات سمٹے رکھے ہوئے تھے سب سجا دیے گئے۔ ہر انسان حسین کا غم منانے کے لیے تیار ہو گیا۔ آنکھیں نمناک ہو گئی، دل ڈوب گئے۔ کیوں؟ حسین کا غم منانا ہے، کشتی نجات پر سوار ہونا ہے۔ ہم سب استقبال کر رہے ہیں حسین کا اپنے دلوں میں سجانے کے لیے، لیکن اگر دیکھا جائے تو حسین، ہم تو استقبال کر رہے ہیں لیکن حسین کہیں سے رخصت ہو رہا ہے۔ ہاں، عزاداران مظلوم، مدینہ منورہ میں امام حسین علیہ السلام کے گھر کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ کون آیا؟ امام گھر کے اندر آئے، بہن نے پوچھا بھیا کون تھا؟ کہا والی مدینہ کا قاصد آیا تھا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ کہا دربار میں بلایا ہے۔ بھیا اس وقت رات میں؟ کہاں، ابھی بلایا ہے۔ امام جانے لگے۔ عزیزان گرامی، عزاداران مظلوم، امام جب نکل رہے تھے تو کیا امام تنہا نکلے ہوں گے گھر سے؟ کیا امام اکیلے گئے ہوں گے گھر سے؟ نہیں، ہو ہی نہیں سکتا کہ شمع جائے اور پروانے نہ ہو۔ امام گھر سے نکلے، بنی ہاشم امام کے ساتھ ساتھ نکلے۔ رات کا وقت تھا، دربار کے قریب پہنچے۔ امام نے کہا یہیں ٹھہر جاؤ، مجھے اکیلے بلایا گیا ہے۔ اچھا مولا، دربار کے اندر گئے اور جاتے وقت کہہ کے گئے کہ اگر میری آواز بلند ہو جائے تو تم آ جانا، ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ امام پہنچے، امام کے سامنے یزید کا خط پڑھا گیا۔ امام کے سامنے جب یزید کا خط پڑھا گیا تو اس وقت ولید نے کہا کہ یزید نے یہ حکم دیا آپ سے بیعت لیا جائے۔ تو امام نے ایک جملہ کہا، میں یہ نہیں سمجھتا کہ تیری عقل اس بات کو قبول کرے گی کہ اس رات کے سناٹے میں، اس رات کی تاریکی میں تو مجھ سے بیعت لے۔ کل دن کے اجالے میں آنا، بلا لینا لوگوں کو، دربار سجا لینا، اور پھر میں اپنا موقف اعلان کر دوں گا مجھے کیا کرنا ہے۔ یہ کہہ کہ حسین اٹھے اور جانے لگے۔
مروان جو وہاں پر کھڑا ہوا تھا اس نے کہا ولید حسین سے بیعت لے لو ورنہ سر قدم کر دو، اگر یہ چلے گئے تو ہاتھ نہ آئیں گے۔ جیسے ہی کہا امام نے ایک مرتبہ غضب کی آنکھوں سے دیکھا اور اس کے بعد آواز دی انت تقتلنی ابذ الزرقاء ہوا، اے زرقا کے بیٹے تو مجھے قتل کرے گا یا یہ قتل کرے گا؟ امام کی آواز کا بلند ہونا تھا۔ عزاداران مظلوم ایک مرتبہ یہیں پر ذرا ٹھہریے اور احساس سے سوچئے کہ جیسے ہی امام کی آواز بلند ہوگی، جیسے ہی آواز اٹھی ہوگی، ویسے ہی بنی ہاشم جو دروازے پہ منتظر کھڑے رہے ہوں گے کس طریقے سے بنی ہاشم دربار میں داخل ہوئے ہوں گے۔ ذرا سوچئے اور احساس کیجئے کہ سب سے آگے کون رہا ہوگا؟ جناب ابو الفضل العباس تلوار کو کھینچے ہوئے آستینوں کو چڑھائے ہوئے اور نزدیک آئے ہوں گے اور گلے پہ ہاتھ ڈالا ہوگا مروان۔ امام نے عباس کو سنبھالا، عباس یہ کربلا نہیں ہے۔ عباس نے حسین کو سنبھالا، جان بچایا، لے کر واپس آئے۔ بہن نے دیکھا خوش ہو گئی، بھیا واپس آ گئے؟ ذرا غور کیجئے گا، حسین واپس آ گئے، زینب خوش ہو گئی۔ کس لیے بلایا تھا؟ سارا واقعہ دہرا دیا۔ اب کیا ارادہ ہے؟ امام نے آواز دیا میں کون ہوں؟ میرے پاس وحی نازل ہوتی ہے، انا اہل بیت النبوہ، ہم اہل بیت نبوت ہیں، ومحبت الوحی، ہمارے پاس وحی نازل ہوتی ہے، ہم آل رسول ہیں، اور یزید فاسق العقیدہ ہے، نماز کا مذاق اڑاتا ہے، معلن الفسق ہے، فسق کو ظاہر بظاہر انجام دیتا ہے، شراب کا پینے والا ہے، وہ تمام حرام کاموں کو انجام دیتا ہے۔ مثلی لا یباع مثلہ، میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ پھر کیا ارادہ ہے؟ جناب زینب سے آواز دیا اور کہا کہ بس سفر کریں گے، یہاں نہیں ٹھہریں گے۔ جناب زینب نے آواز دیا اے بھیا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی۔ امام نے کہا کہ نہیں، تمہارا اختیار تمہارے شوہر کے ہاتھ میں ہے، جاؤ عبداللہ سے اجازت لو۔ اور اب اس کے بعد جناب زینب سے رخصت ہو کے امام آئے۔ کہاں گئے نانا کے مزار پہ جا کے امام نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے نانا رسول خدا آپ پر میرا سلام ہو۔ یہ کہنے کے بعد آواز دیا انا ابن فاطمہ الزہرا، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں۔ اے مولا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اے مولا آپ کیا پہچانوا رہے ہیں؟ ارے مولا دکھانا چاہیے۔ اے رسول اللہ، اے میرے نانا ذرا دیکھیے تو، ارے جو آپ کی بیٹی کی آغوش میں پلا تھا، ارے جس کو آپ نے انگلیاں دے دے کر چسایا تھا، آج اس کو رہنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ امام فریاد کرتے کرتے سو گئے، اسی قبر کے نزدیک سو گئے۔ اب جو خواب میں دیکھا تو کیا دیکھا کہ نانا رسول اللہ آئے ہیں، حسین آ جا ہماری آغوش میں آ جا، ارے ہم تو تیرے انتظار میں ہیں۔ ایک طرف دیکھا مادر گرامی استقبال میں، ایک طرف بھیا حسن استقبال میں، ایک طرف بابا علی مرتضیٰ استقبال میں۔ اب جو حسین خواب سے بیدار ہوئے تو سمجھ گئے کہ اب ہم کو بلایا جا رہا ہے، طلب کیا جا رہا ہے۔ رسول اللہ نے یہ کہا اے حسین سفر کرو، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں قتل ہوا دیکھے۔ اے عزادارو، مانا کے مزار سے رخصت ہوئے، مادر گرامی کی قبر پر آئے اور آ کے آواز دیا اماں خدا حافظ۔ عزادارو، ارے قبر زہرا سے آواز آئی اے بیٹا حسین، ارے آگے آگے تیرا قافلہ ہوگا، پیچھے پیچھے پہلو پکڑے ہوئے ماں ہوگی۔
اجرکم علی اللہ۔ عزادارو حسین آئے رخصت ہو کے اور بنی ہاشم کے گھر کے سامنے کرسی پہ بیٹھے، سامان سفر تیار ہوا، امام نے آواز دیا کہ ارے اپنے اپنے محرموں کو سوار کرو۔ بنی ہاشم آگے بڑھے، راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت سا نوجوان آیا اور بہت ہی حسین، جو چاند کی طرح چمکتا ہوا چہرہ، اور اس نے آ کے ایک بی بی کو سوار کیا۔ میں نے پوچھا ارے کیا دیکھ رہے تھے، یہ کون جوان تھا؟ کہا ارے پہچانا نہیں، یہ قاسم ابن حسن تھا۔ الغرض ایک ایک جوان آئے اور اپنے اپنے محرموں کو سوار کیا۔ اب اس کے بعد راوی کہتا ہے، ناقل یہ نقل کرتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ شہزادیاں آئیں، اور جب وہ آئیں تو اس وقت ایک آواز آئی، مدینے والوں دور ہو جاؤ، نواسی رسول آ رہی ہیں۔ میں نے دیکھا کہ ایک جوان بہت ہی خوبصورت، نہایت ہی خوبصورت اور بہت ہی تاب و ترام کے ساتھ آگے بڑھا، اور زمین پر اس نے زانوں کو ٹیکا اور سہارا دے کر ان معذبہ کو سوار کرایا۔ اب جو سوار کرا دیا تو میں نے پوچھا ارے یہ کون ہے؟ آواز دیا ارے پہچانا نہیں، یہ قمر بنی ہاشم ابو الفضل العباس ہے۔ ارے اس نے زینب کو سہارا دے کے سوار کیا۔ اجرکم علی اللہ۔ آزادارو جناب زینب کو سوار کر لیا، سب سوار ہو گئی بیویاں۔ تو اس وقت جناب امام حسین جو بیٹھے ہوئے تھے اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور آواز دیا، این آخی، این قمر بنی ہاشم، ارے میرا بھائی کہاں ہے؟ قمر بنی ہاشم کہاں ہے؟ آواز آئی، لبیک لبیک یا سیدی، ارے میں آیا لبیک کہتے ہوئے جناب امام حسین کے سامنے آئے۔ ارے قدم لی جوادی یا اخی، ارے میرے گھوڑے کو لے آؤ اے میرے بھائی۔ اے عزادارو عجیب منظر تھا، آپ نے دیکھا کہ جب زینب کو سوار ہونا تھا عباس بڑھ کر آگے آئے، حسین کو سوار ہونا تھا عباس بڑھ کر آگے آئے۔ عزادارو عباس نے سہارا دے کے سوار کر دیا۔ اے عزادارو ذرا تصور کرو، احساسات سے سوچنا، ارے جب بھی آ جائے یاد رو لینا۔ ارے جب حضر عاشور حسین آخری رخصت کے لیے نکلے تو کربلا میں آواز دیا، ارے یا ایھا الفرسان الیجا یا ابطال السما مالی انادیکم فلا تجیبونی، اے میرے شیرو، اے میرے بہادرو، ارے تمہیں حسین بلاتا ہے جواب نہیں دیتے، تمہیں کیا ہو گیا؟ ایکم یقدم لی جوادی، ارے کون ہے جو میرے گھوڑے کو لے آئے؟ ارے زینب نے نزاکت کو سمجھا، آگے بڑھی، حسین کے گھوڑے کو دیا، زینب نے حسین کو سوار کر دیا۔ عزادارو غضب ہو گیا۔ ارے حضر عاشورہ جب یہ قافلہ جانے لگا ہر ایک سوار ہو گیا، زینب یکو تنا، عباس بھی نہیں، حسین بھی نہیں، زینب کو کون سوار کرے؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائی و تسلیما لعمرہ، الہی بحق الزہراء و عبیہا و بعلہا و بنیہا وسر المستودعفیہ بعدد ما احاط بعلمک۔ خدایا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، خدایا تجھے مظلومان کربلا کا واسطہ، شہیدان کربلا کا واسطہ، وارث حسین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ خدایا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، شیعان حیدر کرار جہاں جہاں بھی ہیں ان کی حفاظت فرما۔ خدایا جو بھی شیعان حیدر کرار پر ظلم ہو رہا ہے، جہاں پر بھی، شام میں، بحرین میں، پاکستان میں، لبنان میں، عراق میں، جہاں جہاں بھی، خدایا ان سب ظالمین کو نیست و نابود کر دے، ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ خدایا مقدس روزوں کی حفاظت فرما، خصوصاً شام کے روزوں کی حفاظت فرما۔ خدایا ہم سب طالب زیارت، خدایا ہم سب کو اپنے گھر کے اور تمام مقدس روزوں کی زیارت سے بار بار مشرف فرما۔
خدایا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، جو اسلام کے لیے کوشش کر رہے ہیں، جو اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، جو اسلام کے لیے جنگ کر رہے ہیں، خدایا ان سب کو کامیابی عطا فرما۔ خدایا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، جو بھی دین اسلام کی جس لباس میں جس جگہ پر خدمت کر رہا ہے اس کی حفاظت فرما۔ خدایا علماء اعظام، مراجع تقلید جہاں جہاں بھی ہیں، خدایا ان سب کو امام زمانہ کے سائے میں محفوظ فرما۔ خدایا ان مقدس مرگاہوں سے ہماری ایک خواہش ہے کہ جو ہمارے بیمار ہیں، خدایا ان کی برکتوں سے ان سب کو شفا عنایت فرما۔ خدایا جو مرحوم ہو چکے ان کی مغفرت فرما۔ خدایا اول و آخر ایک ہی دعا ہے، ہماری مشکلات کا خاتمہ کرنے کے لیے ہمارے امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما، اور اندہ ظہور ایسی توفیق دے کہ ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہمیں ہمارا امام اپنی سپاہیوں میں شامل کر سکے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بحق محمد و آلہ الطاہرین۔